ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم تو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عمیر شیخ صاحب موجود ہیں. آپ ماسٹرز ہیں ان آئیڈیالوجی اینڈ اسپیچ لینگویج تھراپی. سوالات ہم نے بہت اچھی کیے ہیں اور اس کے جوابات بھی بہت معقول ملے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اب جو سماجی شعبے میں بہت ہی کچی سوال یہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے کی طرف آتے ہیں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو مائک دیا جاتا ہے تو وہ سنتے نہیں ہیں سبجیکٹ کو، نہیں، اور بے تحاشا بولے جاتے ہیں. یہ کیا یہ جو موروثی ہے یا نفسیاتی ہے یا آپ کی اسپیچ تھراپی سے بھی اس کا تعلق ہے؟ آپ کی طرف رجوع کیا جائے. ایسے کیسز کچھ ہوتے ہیں جو اسپیچ تھراپی میں آ جاتے ہیں، ہر کیس نہیں ہوتا اس میں، موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں یہ نفسیات سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا، اب ماروسی کی اگر کچھ کیسز آ رہے ہیں جو ہیریڈیٹی آ رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر وہ اسپیچ تھراپی ڈومین میں آتا ہے. ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، ایکسپریسو ڈس آرڈر ہوتا ہے. ایکسپریسو ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی بات کو پراپرلی اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اور جو وہ بات کرنا چاہتا ہے اس کو الفاظ کا مجموعہ نہیں دے پا رہا ہوتا ہے. ایک یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس کے ملٹیپل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. یہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں، بڑوں میں الفاظ بھی کی ترتیب اس کو نہیں آتی. یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر وہ ہمارے ڈومین میں آتا ہے نہیں آتا ہے. تو ایسے کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ہر ڈس آرڈر نہیں ہوتے. جو ہے ہکلانا ہے، یہ ہکلانا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تلفظ لفظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، رک رک کے ادا ہو رہے ہیں، بے ترتیب ادا ہو رہے ہیں، انتشار ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات کرنے کی ضرورت بھی ہے، یہی ہوتی ہے اور بھی کوئی اس کی اقسام ہوتی ہے؟ نہیں، اس کی اقسام ملٹیپل ہوتی ہیں. اس کی 3 اقسام ہوتی ہے جس کو ہم اسٹٹرنگ کہتے ہیں. تو اسٹٹرنگ میں 3 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ٹائپ ہے نیوروجینک اسٹٹرنگ، دوسری ہوتی ہے ڈیولپمنٹل اسٹٹرنگ، تیسری ہوتی ہے سائیکوجینک. نیوروجینک یہ ہے کہ کسی کو اعصابی مرض ہوگا، کسی کو نیورولوجیکل مرض ہو گیا، اس کے نتیجے میں کوئی بندہ ہکلا رہا ہے، کوئی اسٹٹر کر رہا ہے. جیسے کسی کو خدا نہ خواستہ اسٹروک ہو گیا، فالج ہو گیا، یا کوئی دوسرا کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹٹرنگ ہو سکتی ہے. دوسرا جو میں نے ٹائپ بتائی ڈیولپمنٹل اسٹٹرنگ، یہ بچوں میں ہوتی ہے اور جو چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے، اور آگے چل کے جب وہ اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، یا وہ اسپیچ تھراپی سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسپیچ تھراپی کیسے کرتے ہیں آپ بچوں میں؟ ہاں، بچوں میں سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کر کس طریقے سے کھلا رہا ہے، یا ایک ہی ورڈ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، یا ایک ورڈ پہ رک رہا ہے، یا مشکل الفاظ کے تلفظ پہ رک رہا ہے، یا اس کی سانس کا عمل تو اس میں مداخلت تو نہیں کر رہا. اس میں ملٹیپل اس کی اسسمنٹ ہوتی ہے کہ وہ پھر ہم اسی حساب سے اس کو پھر ہم وہ اس کی تھراپیز کروا رہے ہوتے ہیں. اور باقی جو تیسری جو میں نے ٹائپ بتائی وہ سائیکوجینک ہے، وہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے، مجھے بھی ہو سکتی ہے، نفسیاتی. وہ نفسیاتی ہے. اب جیسے میں کسی ایک بڑی آڈینس کو میں فیس کرنے جا رہا ہوں، فار ایگزامپل مجھے ایک وہ ہوگی اسٹٹرنگ میں کر سکتا ہوں، یہ بھی نفسیاتی خوف ہوگا، نفسیاتی، یہ بھی ایک اسپیچ تھراپی کے ڈومین میں آتا ہے. اسپیچ تھراپسٹ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو ایک ایکسرسائزز ریکمینڈ کرتا ہے جس سے اس کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے، تو وہ ایک سائیکوجینک اسٹٹرنگ ہوتی ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ بہت ہی صحت مند بھی لگ رہا ہے، اس شعبے میں اچھی گفتگو بھی کرتا ہے، لیکن کہیں وہ جو ہے بے ترتیب سا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کم تناسب میں بھی مریض ہوتا ہے؟ اس میں بھی فرق ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ ہوتے ہیں، 5% جو ہے، اب بولتے بولتے کچھ لوگ ہیں اچھی خاصی بات کر رہے ہوں گے لیکن پھر بے ترتیب ہو جائیں گے اور اس بات کو قابو نہیں رکھ پائیں گے. جیسے کہ کوئی بندہ بات کر رہا ہے، وہ آؤٹ آف ٹاپک نکل گیا، یا اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، ایکسپریشن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بولنے میں بھی اس کو اور پرابلم، الفاظ کا یا تو مجموعہ صحیح یوز نہیں کرتے. جو یہ بھی ایک لینگویج کا ڈس آرڈر ہے جس میں ورڈز کو پراپرلی یوز نہیں کیا جاتا. آپ کے ڈومین میں آتا ہے؟ یہ بالکل آتا ہے، مگر اس میں بھی یہ ہے کہ موسٹلی جو کیسز ہیں یہ سائیکولوجی ڈومین میں جاتے ہیں. اچھا، بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر سائیکولوجسٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، وہ باوجود کوشش کے وہ ادا نہیں کر پاتے. سب کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ادا کیے جانے چاہیے، لیکن جب بولیں گے تو وہ غلطی بولیں گے اور وہی بولیں گے اور پھر خود شرمندہ ہوں گے، ان کا کانفیڈنس بھی لوز ہوگا، لوگ بھی جو ہے وہ اچھا اس میں 2 چیزیں میٹر لے رہے ہوں گے. 2 چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے ایکسنٹ، دوسرا ہوتا ہے واقعی میں کوئی ایک اسپیچ کا ڈس آرڈر ہے. کسی کے اندر اسپیچ کا ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکسنٹ، ایک عربی ہے وہ انگلش بولنا شروع کر رہا ہے، ٹھیک، وہ ڈال کو دال یوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب وہ آپ اس کو کریکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بچپن میں وہ اویئرنیس، وہ ساؤنڈس کی پرسیپشن گئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ایکسنٹ کا اگر وہ ایشو آ رہا ہے تو وہ تھوڑا کریکٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے.
باقی اگر کوئی اسپیچ کا ڈس آرڈر ہے پھر ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کا لب لباب ہم آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ پہلے تو آپ نے بتایا کہ آڈیو تھراپی جو ہے وہ آپ کے یہاں اویلیبل ہے، اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے، اور آپ اس میں ڈاکٹرس بھی آ رہے ہیں، آپ نے خود بھی ماسٹرس کیا ہے، اسپیچ لینگویج تھراپی میں بھی آپ کا بندوبست ہے، اور اس میں بھی جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جنوں ہاسپٹل میں آنے سے یہ آپ کو آسانی ہے کہ آپ اس کا جس حد تک بھی ممکن ہے علاج کروا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو آپ کی او پی ڈی یا لوگ جو آ سکتے ہیں وہ کس دن آ سکتے ہیں، جن ہاسپٹل میں آپ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسی کون سے پیشنٹ ہیں، بچے ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ان کو پہلی فرصت میں ان کو لے کے آئیں، ورنہ وقت ضائع جائے گا، کیونکہ آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو ایج فیکٹر ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اگر جتنا وقت گزرے گا اتنے امکانات کم ہوں گے، لہٰذا کس مرحلے پر کس قسم کی کس نشانی کس علامت کے ساتھ بچے کو آپ دیکھیں تو فوراً رجوع کریں ڈاکٹر سے۔ جی، سب سے پہلے تو ابھی جو ہمارے جنا ہاسپٹل میں انیشیل اسٹیجز پہ، اصل میں میرا جو وہاں پہ جو میں جنا ہاسپٹل میں دو شعبے میں کام کر رہا ہوں، ایک اکیڈمک سائڈ بھی کام کر رہا ہوں، دوسرا کلینکل سائڈ بھی۔ کلینکل سائڈ ابھی ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے، تو ابھی فار ٹیمپرری پرپز میں جو او پی ڈی کنڈکٹ کر رہا ہوں ایوری تھرسڈے، ای این ٹی ڈپارٹمنٹ میں 9 سے 12 کے درمیان میں پیشنٹس کو ڈیل کرتا ہوں، اور اس کی جو پراپر جو ایک تھراپی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ابھی ہمارا پاس ابھی تک ڈیولپ ہوا نہیں ہے، تو اس کو پھر میں یا تو مجھے جو اس کو ٹریٹمنٹ پلان جو گھر کے حوالے سے بتانا ہوتا ہے میں ان کو گائیڈ کر دیتا ہوں، یا تو جو پبلک سیکٹر دوسرے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ یہ تھراپیز بڑے پیمانے پہ اچھے پیمانے پہ اویلیبل ہے پھر میں وہاں پہ ریفر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیرنٹس میرے پاس کب لے کر آئیں، یہ ایک بڑا آپ نے کوشچن پوچھا۔ سب سے پہلے تو پیرنٹس کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے ڈیولپمنٹل مائلسٹون، 1 سال کا بچہ 1 لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جاننا چاہیے کہ کس عمر میں بچے کس سال میں کتنی بات کر سکتا ہے، یہ ماں باپ تو نارملی جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ہیں ان کو آپ یہ بتائیں کہ 1 سال میں بچہ کتنا بول سکتا ہے، اگر وہ نہیں بولتا ہے تو آپ کو تشویش ہونی چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ 1 سال کا بچہ 1 لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور 2 سال کا بچہ 2 لفظ بولتا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے 3 سال کا بچہ وہ 3 سے 4 الفاظ کے جملے بولنا شروع کر دیتا ہے، اور جو کمپلیٹ جو اس کی جو اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے وہ 5 سے 6 سال میں جا کے ایک کمپلیٹ لینگویج جس میں وہ گرامر بھی پراپر یوز کرتا ہے تو وہ اس ایج پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، جو 1 سال میں جو سنگل ورڈ بولتا ہے وہ بظاہر ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے مگر اس کا مطلب فنکشن والا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کھانا، مما کھانا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مما مجھے کھانا لا کے دو، بھوک لگی، اس کا مطلب یہ ہوا نا۔ تو وہ جو سنگل ورڈ ہے نا وہ اس کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، ایکسپریسو والا ورڈ ہے، آپ کو جو ہے نا وہ پورے فنکشن کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ اگر وہ بچہ وہ کر لیتا ہے 1 سال کی عمر میں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بچہ بالکل نارمل ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا، وہ لیٹ ہو جاتا ہے، وہ 2 سال کی ایج میں بھی جا کے نہیں کر رہا تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ضرور ہے۔ لیکن ماں باپ تو یہ مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا لیٹ بولے گا، یہ لیٹ بولتا ہے، یہ بالکل بھی اس چیز پہ لاپرواہی نہیں، یہ تو بچے ہمارے یہاں لیٹ بولتے ہیں اور 3 سال کے بعد بولنا شروع کرتے ہیں، یہ ایک خیال ہے اور اس پر بڑے مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ تشویش کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو آپ نے معیار بتایا ہے اس کے اوپر اسی کے لحاظ سے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاج کی طرف آنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، تیسری بات جو ہے آپ کی اہم ہے کہ یہ جو اس میں شعبے انوالو ہیں، نفسیات ہے، نیرو ہے، وہ اس کے لیے اعصابی ہے، اور آپ کا اسپیچ تھراپی بھی ہے، اور پھر جو ہے جو آپریٹو ہے، سرجنس بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، ای این ٹی بھی انوالو ہیں۔ اگر یہ سارے الگ الگ ہیں اور فنکشن کر رہے ہیں تو اتنے نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کا ایسا انتظام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسا سجیسٹ کریں کہ ایک امبریلا کے تحت یہ سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ مکمل اس کا علاج کی سہولیات حاصل ہوں۔ بالکل، میں یہ تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو یہ گزارش کروں گا کہ جو کیس اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ڈومین میں نہیں آ سکتا ہے، دوسرے ڈومین پہ ہم ریفر کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر کام کریں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک زمانہ تھا میڈیکل سائنسز کا، آج کل کا زمانہ ہے ریہیبلیٹیشن سائنسز کا، بالکل ایک ہی امبریلا کے تحت ہونا چاہیے تاکہ ہم پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکیں۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بتایا کہ اکلانہ تو سمجھ میں آ گیا، اس کی اقسام بھی سمجھ میں آ گئی کہ کون سے نفسیاتی ہے، کوئی اعصابی ہے، کوئی جو ہے اس کی موروثی ہے،
یا اس کا کانفیڈنس کا مسئلہ ہے, جو بھی کچھ ہے. توتلانے کے بارے میں آپ نے جو بتایا ہے اس کو تھوڑا سا واضح کریں. توتلاتے کیسے بچے ہیں؟ توتلانا جیسے بچہ کہہ رہا ہے مجھے تھانا مطلب وہ پروناؤنسیشن صحیح نہیں کر رہا ہے. وہ کیوں نہیں کر رہا؟ اچھا اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں. یا تو اس کو ساؤنڈس کی پرسیپشن صحیح نہیں گئی ہوئی ہے, تو یا تو ہم اس کو پرسیپشن صحیح کرواتے, یا تو کبھی کبھار بچوں کا ٹنگ ٹائی ہو جاتا ہے زبان کے نیچے, وہ بندھا ہوا ہوتا ہے, اس کو آپریٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں وہ یا تو پھر ہم وہ اس کو ENT سرجنس کی طرف ریکمینڈ کرتے ہیں. اچھا ایک بات ہے, تا میں آپ کی جو زبان لگ رہی ہے دانتوں کے پیچھے لگ رہی ہے, ٹا میں زبان گھوم کے پیچھے لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بیچارے کی زبان گھوم ہی نہیں سکتی, حتیٰ بولنا چاہ رہا ہے بول بھی سکتا ہے مگر وہ نیچے سے ٹائٹ ہے. اچھا تو یہ بھی بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے. اگر ایسا ایشو ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو فوراً ہی پہلے ہم اس کو ٹنگ ٹائی کو پروسیجر کی طرف سے بھیجتے ہیں. پروسیجر کا مطلب ہے آپ اس کو آپریٹ کرا سکتے ہیں. آپریٹ کر وہ معمولی سا آپریشن ہوتا ہے, وہ لوکل اینستھیسیا میں ہی دیتے ہیں. وہ اتنا بڑا کوئی سرجری, اور پیرنٹس اس بات کے لیے ڈرتے ہیں. ہاں یہ بات نا. اچھا یہ کوئی اتنا بڑا آپریشن نہیں ہے. اچھا اور دوسرا یہ خیر ہم لوگ نہیں کرتے, ہمارا تو کام تھراپی کا ہے, وہ سرجنس ہی کر رہے ہوتے ہیں, ENT سرجنس کر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ ایک معمولی سا آپریشن ہے, اس میں مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, اور لوکل اینستھیسیا میں ہوتے ہیں. اچھا اور مگر میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے توتلانے کا, ہر توتلانے کا ریزن یہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرا بھی بتا دیں. ایک دوسرا جیسے اس کو ساؤنڈس کا پرسیپشن نہیں ہے. اچھا ہاں یہ بھی آپ نے بتا دیا. اچھا بولنے میں ملٹیپل چیزیں انوالو ہوتی ہیں, ہماری نیزل کیویٹی انوالو ہوتی ہے, ہمارے گلے کا فیکٹر انوالو ہوتا ہے, ہمارا وائس باکس انوالو ہوتا ہے, وہ پراپرلی کام نہیں کر رہا ہے, یہ بھی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ گلوٹل ساؤنڈز پروڈیوس نہیں کر سکتا. اچھا وہ نوزل وائس نکالتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی ناک میں پرابلم ہوتی ہے؟ پیچھے ایک ویلو ہوتا ہے, وہ ویلوفیرنجیل ویلو ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس میں ایک انسفیشنسی ہوتی ہے. وہ پراپرلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ کوئی بھی ورڈ بول رہا ہوتا ہے, میڈیکل پرابلم ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ناک سے بولتے ہیں. نہیں یہ میڈیکل بالکل پرابلم. اچھا بہت سارے لوگ تو جیسے کچھ سنگرس ہیں جو اسپیشلی ناک سے, وہ تو ایک مجھے نہیں پتا وہ ریاض کی ایک وجہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ باریک آواز نکالنے کے لیے وہ پریکٹس میں رہتے ہیں, تو وہ ان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ناک سے آواز نکالنے ہوتے ہیں. ویسے یہ ایک ڈس آرڈر ہے, اگر یہ کوئی بندہ نارملی بھی اگر اسے پروڈیوس کر رہا ہے ویسے یہ ڈس آرڈر ہے. یہ پورے پیچھے والے ویلو کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم, اس سے فرق پڑتا ہے. اگر ایسے آپ ناک سے بولتے رہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں جا کے افیکٹ آتا ہے. بالکل بالکل. وہ کیا افیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ یہی ہے نا جو ناک کے پیچھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک پردہ ہوتا ہے. آپ بار بار اگر کوئی سنگرس ہیں وہ بار بار ناک سے گا رہا ہے, وہ بار بار ہوا وہاں پہ جا رہی ہے, وہ کہیں بلاک نہیں ہو رہی. جو وہ گنا والے الفاظ نہیں ہیں وہ اس میں بھی ناک سے آواز نکال رہا ہوتا ہے, تو یہ بار بار یہ چیز کو وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ابھی کہتے یہ کہ اگر مرض نہ ہو تو اس کو جو ہے وہ صحت مند کہتے ہیں, لیکن صحت مند ہونے کے لیے اور بھی تو چیزیں ضروری ہیں کہ وہ چیزیں کیا ویل بینگ ہے, کیا ہے, اور کس طرح اس کے بچے کو اس کی ویل بینگ کے لیے, اس کے ماحول کے لیے, اس کی خوشیوں کے لیے, اس کے کانفیڈنس کے لیے, اس کے علاج میں راغب کرنے کے لیے, توجہ کو ارتکاز مرتکز کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے. اچھا جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO, اس نے سب سے پہلے تو بیماری کو اس نے یہی بولا کہ ہم مطلب صحت اس کو کہتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس میں بیماری موجود ہی نہ ہو. بہت سارے ہمارے پاس صحت کی مثالیں ایسے بھی ہیں کہ بیماری کے باوجود بھی لوگ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. جیسے ایک ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے, اس کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے مگر اس کے سارے فیکٹرز بالکل ٹھیک ہیں, تو وہ صحت مند کی ڈیفینیشن میں آ سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے جس کو اسپیچ تھراپی کا مرض لاحق ہے وہ ایک صحت مند زندگی بالکل گزار سکتا ہے اگر اس کی تھراپی پراپر ہو, اس کو پراپرلی انٹرونشن دی جائے. ناظرین پروگرام کے اختتام کا وقت ہو چلا ہے. جتنے بھی سوالات ہم نے کیے ہیں ضرورت کے مطابق کیے ہیں. ہمارے جو ہے ناظرین ہم سے مطالبہ کرتے رہتے ہیں, جب بھی ہم لوگوں سے انٹریکٹ ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ہم اس سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کور کریں, آپ کے سوالات کا جواب, آپ کے مسائل کا حل جو ہے آپ تک پہنچا سکیں. اس میں ہمارے معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہیں, ہم بہت ممنون ان کے. اور ڈاکٹر عمیر شیخ صاحب یہاں موجود ہیں جو ماسٹرز ان آڈیولوجی اینڈ اسپیچ لینگویج تھراپی. ہم آخر میں پروگرام کے نارملی تو لب و لباب پیش کرتے ہیں, سمرائز کرتے ہیں, لیکن اتنی وضاحت سے یہ گفتگو ہوئی ہے کہ اس میں سمرائز کرنے کی, لب و لباب پیش کرنے کی گنجائش نہیں رہی. لہٰذا آپ سے اسی مرحلے کی اجازت پاتے ہیں, اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے مہمان ڈاکٹر عمیر شیخ کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کی مفید باتیں ڈاکٹر صاحب سے ہوتی رہیں گی, ہم دوبارہ بلائیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.